بسم اللہ الرحمن۔ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ رکوع سے اکثر بات تبدیل ہوتی، موضوع تبدیل ہوتا ہے، اسی لیے کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی جب تلاوت ختم کرے تو رکوع پہ ختم کرے۔ اسی طرح ائمہ کو بھی حضرت ہردوئی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یا تو پوری صورت پڑھیں یا تو رکوع پہ ختم کر کے دوسرا رکوع وہاں سے پڑھیں، جیسے ابھی پڑھا گیا 2 رکوع ہیں، ایک رکوع میں بات پوری ہوتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہتری تدبیر اور تگ و دو کے باوجود یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رکوع کس نے لگائے ہیں۔ بہرحال یعنی چیز ایسی جہاں اکثر بات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری بات شروع ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے یہاں سے بغیر رکے ہوئے پڑھنا بھی آگے صحیح نہیں، وہاں پہ رکنا ضروری ہوتا ہے، وقف ضروری ہوتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ بیان کیجئے، وَاضْرِبْ لَهُم ان سے بیان کیجئے، مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، دنیا کی دنیاوی زندگی کی ایک مثال، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جس طرح ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، کما کاف مثلیہ ہے، اس طرح ماں پانی، انزلنا ہم نے اتارا، من السماء آسمان سے، بادل سے یعنی آسمان سے، اصل اتارنے والا آسمان پہ، لہذا ہم نے آسمان سے پانی اتارا جس طرح، فاختلط به نبات الارض، پھر گنجان ہو گئی، فاختلط اختلاط سے ہے، یہ بھی اردو کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اختلاط، ملے جلے ہرا سبزہ ایک دوسرے سے ملا جلا، بھی نباتات کہتے ہیں، ہرا سبزہ اگنے لگا زمین سے، نبات الارض، وہ خوب گنجان ہو گیا، فاصبح حشیما تذروہ الریاح، پھر وہ ہو گیا خشک اور اڑتا ہوا، ایسا ہو گیا تھوڑے دنوں میں بھئی خشک ہو جاتا ہے، اڑتا ہوا ہو جاتا ہے، اڑتا ہوا چارہ جیسے ہو جاتا ہے، گھاس پھوس ہو جاتے، تو اس طرح کی چیز یہ انہیں ایسی ہے کہ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جوانی کی بہاریں آتی ہیں، یہی سبزہ ہوا، پھر اس کے بعد بڑھاپے کی خشکی آ گئی، پھر اس کے بعد تھوڑے دنوں میں نظر بھی نہیں آتا کہاں گیا، قبر میں چلا گیا۔ یہ دنیاوی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اکثر مسلمان ان آیات کے اجزاء کا مطلب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا تقریباً یہی ترجمہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، خوب اس کو قدرت حاصل ہے، اصلی مقتدر وہی ہے، اقتدار والا، طاقت والا وہ ہے۔ یہ سب بیچارے، یہ سب آپ چاہیں بھی کہ صبح کو ہم حکومت تبدیل کر دیں گے، فلاں کام کریں گے، رات میں انتقال ہو سکتا، یہ مقتدر، یہ عارضی ہیں، جیسے ہم مالک عارضی ہوتے ہیں، گھر کے مالک کہنا جائز ہے، رب المال، مال کا رب یعنی مال کا مالک، لیکن اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ مجازی مالک ہے۔ تو اسی طرح ہمارا اقتدار بھی مجازی ہوتا ہے، جھوٹا، کچھ دنوں کا، اور خود پتہ نہیں ہوتا کب تک اقتدار رہے گا، کب چلا جائے گا۔ اصل اقتدار و قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، اولاد نہیں فرمایا، کیونکہ بیٹیوں کو لوگ اچھا مال نہیں سمجھتے، کہ چلو پیدا ہو گئی تو گزارا کرنا پڑے گا، یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ مشرکین کے لیے فرماتے کہ جب بیٹیوں کی ان کو اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجهه مسودا، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہوگی، بیٹی ہو گئی، اب میں اس کو کیسے پالوں گا، کیا کروں گا، کھلانا بھی پڑے گا، میرے کام کی بھی نہیں ہے، پھر کوئی داماد آئے گا، وہ اس کو شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، جہیز دینا پڑے گا، اسی لیے اس زمانے میں لوگ زندہ درگور کرتے تھے، یہ بات حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ تو اسی لیے آج بھی لوگ بیٹے پر بہت خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بیٹی پہ مٹھائی بھی بعدیں نہیں بانٹتے، حالانکہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے، کیا معلوم کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنا رزق دے رہے ہیں، کیا معلوم۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ میں کماتا ہوں، جیسے آج کل بھی ہے، 2-4 بھائی کماتے ہیں، ایک بھائی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اب مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو وہ کیسے کچھ کمائے گا، تو وہ یہ خالی عبادت کرتا رہتا ہے، بڑا زاہد عابد ہے، اور میں ہی گھر چلاتا ہوں، تو یہ آپ فیصلہ کیجئے، یعنی اس کو بھی کرنا چاہیے،
آپ نے فرمایا کیا عجیب ہے اور کیا بعید ہے، مفہوم یہ ہے کہ تمہیں بھی جو رزق ملتا ہے اسی کی برکت سے ملتا ہے۔ تو ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ یہ بیٹیوں کی وجہ سے باپ کو رزق دیا جاتا ہے، نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، آپ کو بھی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ یہ مت سمجھو میرا کمال ہے، کس کی برکت سے مل رہا ہے یہ خود معلوم نہیں، ہم کماتے ہیں، میں کماتا ہوں، میرا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور کس وجہ سے نازل ہو رہا ہے یہ ہمیں خود پتہ نہیں، لہذا اس کو یہی سمجھنا چاہیے ان کمزوروں کی وجہ سے اکثر رزق دیا جاتا ہے۔ تو فرمانا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیاوی حیات کی رونق ہے، رونق ہے، اس سے ظاہر سی بات ہے بیٹے ہیں، مال ہے، اس سے رونق ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، والباقیات الصالحات، ان کی صحیح تربیت کرنا، مال کو صحیح خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، دینی اداروں میں دینا، یہ سب باقیات الصالحات ہے، یعنی باقی رہنے والی نیکیاں۔ باقیات الصالحات خیر عند ربک، وہ زیادہ بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک۔ جو نیکیاں آدمی کر کے چلا جاتا ہے یہ مال اور بیٹے سے زیادہ بہتر۔ آدمی چاہتا اولاد اتنی ہو جائے، مال اتنا ہو جائے، تو مال اور بیٹے سے زیادہ وہ نیکیاں ہیں جو کام آنے والی ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، اور یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بہترین امید بھی اسی پر ہے کہ نجات ہو جائے گی۔ باقیات الصالحات کی شرح بہت طویل کی ہے مفتی شفیع صاحب نے، اکثر صحابہ سے یہ نقل کیا ہے کہ تیسرا کلمہ، حضرت انس سے نقل کیا ہے اور دوسرے صحابہ سے، کہ تیسرا کلمہ پڑھنا، یعنی یہ سب نیک اعمال، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سن لیجئے سبحان اللہ والحمد للہ نہیں چلے گا، سبحان اللہ والحمد للہ تھوڑی سی اہتمام کے ساتھ، ذرا ہم چاہتے ہیں پراٹھا اچھا ہو، بالکل چمک رہا ہو، رات کی روٹی نہیں کھاتے، باسی روٹی نہیں کھاتے، ہر چیز دنیا کی ہر چیز اچھی ہونی چاہیے، قرآن بھی اچھا ہونا چاہیے، ایسے جلدی سبحان اللہ والحمد للہ، یہ جو تسبیح فاطمی کہتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، کچھ مطلب تو بنا نہیں اس کا، ثواب کیا ملے گا؟ ہمارے حضرت والا کے پاس ایک صاحب آتے تھے تو حضرت نے کہا شادی ہوئی تمہاری؟ یہ حضرات پوچھتے رہتے ہیں، کہا نہیں شادی نہیں ہوئی، بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں، جوان تھے۔ تو حضرت نے فرمایا یا جامعوں پڑھا کرو، یا جامعوں روزانہ 131 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد، اور دعا کرو۔ تو جو پھر کچھ عرصے بعد آئے، 40 دن حضرت والا بتاتے تھے، عام طور پہ کام ہو بھی جاتا تھا اکثر، تو کچھ عرصے بعد آئے تو پھر حضرت نے پوچھا کیا ہوا تمہاری شادی ہوئی؟ کہہ رہے ہاں نہیں ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا کیونکہ یاد تو رہتا نہیں تھا، بہت سارے لوگ آتے تھے، کچھ بتایا تھا ہم نے آپ کو؟ کہ ہاں آپ نے بتایا تھا، یا جماؤ بتایا تھا آپ نے، وہ میں پڑھ رہا ہوں، یا جماؤ۔ اب کام بنے گا؟ غلط پڑھنے سے کام کیسے بنے گا؟ جس طرح یا جماؤ کا مطلب یا جامعو نہیں ہے، اسی طرح سبحان اللہ اور سبحان اللہ میں فرق ہے، سبحان اللہ میں تو ہا نکل گیا، اب تو یہ تو اصل چیز بچی نہیں، تسبیح کا ہا نکل گیا، اس لیے تھوڑا سا تجوید درست ہونی چاہیے۔ تو یہ تیسرا کلمہ یہ باقیات الصالحات ہے۔ کیا مشکل ہے کہ کسی کو یاد نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس شہر کے طبقے میں تیسرا کلمہ یاد نہ ہو؟ یہ آدمی جا رہا ہے چنگچی پہ بیٹھا ہوا، کام کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، ہر وقت تو دکان گاہک نہیں کھڑے رہتے، جیسے ہی چلے گئے تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت والا فرماتے ہیں آلو والا بھی، سبزی والا بھی اللہ والا ہو سکتا ہے، ادھر آلو بیچ رہا ہے، ادھر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے۔ تو والباقیات، اور اس کے علاوہ باقیات الصالحات، اولاد کو نیک بنانا، اولاد کو نیک بنانا، حفظ کرا دینا، عالم بنا دینا، دین کے لیے وقف کر دینا، کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد دین کی خدمت کرے گی تو ہمیں قبر میں لیٹے لیٹے سب، یہ بہترین باقیات الصالحات۔ مدرسہ مسجد بنوا دینا، سرائے مسلمانوں کے لیے بنوا دینا، درخت لگا دینا، کنواں کھدوا دینا، یہ سب اس میں شامل ہے، لیکن سب سے زیادہ جو محتم بالشان ہے وہ تیسرا کلمہ، اور نیک اولاد۔ نیک اولاد ایسی چیز ہے کہ اس سے نسلوں تک نیکیاں۔ اب مفتی شفیع صاحب تھے، مفتی شفیع صاحب کے والد بھی، مفتی شفیع صاحب کے والد جو مفتی تقی صاحب کے دادا ہیں وہ بھی عالم تھے، مولانا یاسین صاحب۔ اب ان کے بیٹے مولانا مفتی شفیع صاحب، ان کے بیٹے مفتی تقی صاحب، ان کے بیٹے بھی عالم ہیں۔ اب یہ سلسلہ کہاں تک چلتا رہے گا؟ اللہ کرے قیامت تک چلتا رہے۔ تو ایسے ہیں جو پشت کی پشت ان کی علماء اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ باقیات الصالحات ہے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب بھی بہت ہے، اور خیرن بہترین امید بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں مغفرت کا اور جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔
الحمد للہ رب العالمین.